زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا. Subscribe our YouTube channel and وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کی ڈالی نچھاور کیجیے. بآواز بلند پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و سفینا حبیبنا محمد بارک صلو علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، حضور سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے قبل جب بھی کفر و شرک اور ظلم و ستم کی ظلمت چھائی اور اللہ رب العزت نے ظلمت قضا کو نورانیت بخشنا چاہی تو اپنے معظم و مکرم انبیاء کرام علیہ السلام کو اس بھٹکی ہوئی قوم کی رہبری و رہنمائی اور امانت و پیشوائی کے لیے مبعوث فرمایا. اور اس کائناتی رنگی بو میں کبھی صفی اللہ آئے تو کبھی نذیر اللہ تشریف لائے، کبھی خلیل اللہ کی جلوہ گری ہوئی تو کبھی ذبیح اللہ کے انوار نبوت چمکے. پھر سب سے آخر میں خدائے تعالیٰ کے خدائی کے نبی اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام لے کر جلوہ گر ہوئے اور آپ کی تشریف آوری اور جلوہ گری ہوئی تو اللہ رب العزت نے آپ کے سر انور پر نبوت کا تاج رکھ دیا اور نبوت کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند فرمایا اور اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. محترم سامعین، دنیا میں پہلے جب بھی ظلم و ظلم آتی تھی تو اس کی اصلاح کے لیے نبوت کی جلوہ گری ہوا کرتی تھی اور تازہ دار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. تو کیا اب قیامت تک ظلم و ذلت کا دورہ نہ ہوگا؟ کیا اب لوگوں کے اخلاق و اعتبار نہ بگڑیں گے؟ کیا اب مخلوق اپنے خالق و مالک سے روگردانی نہیں کرے گا؟ کیا اب ظلم و ستم کا بازار گرم نہیں ہوگا؟ کیا وحشت و بربریت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. شاہد دو جہاں عالم ما کان و ما یکون صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان برائیوں کے وقوع پذیر ہونے کی خبر ارشاد فرمائی. جیسا کہ آپ کی ارشادات عالیہ ہے اور قرب قیامت میں آپ بھی جاہل ہوں گے، امیروں کی کثرت ہوگی، امانت داروں کی قلت ہوگی، عورت اپنے شوہر کے ساتھ شریک تجارت ہوگی، امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، اونچے محلوں پر فخر کیا جائے گا، مسجدوں میں دنیاوی باتیں ہوں گی، لوگوں میں کینہ و حسد بغض بہت ہوگا، لوگ سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا سمجھیں گے، گناہ کبیرہ کو حلال سمجھا جائے گا، سود اور رشوت کو کھایا جائے گا، جہالت و زنا اور شراب نوشی کی کثرت ہوگی، گانا بجانا عام ہوگا، عورتوں کی مردوں کے ساتھ اور مردوں کی عورتوں کے ساتھ مساوات ہوگی. سامعین کرام، یہ تھا ان برائیوں اور خرابیوں کا مختصر سا تذکرہ جو دنیا میں آنے والی تھی اور جن کی خبر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی، جن کے ظہور کو ہم اب ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی ظلم و ذلت آتی تھی تو اس کی اصلاح کے لیے نبوت کی جلوہ گری ہوا کرتی تھی اور تازہ تاریخ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. تو اب اس بھٹکی ہوئے قوم کی رہبری کون کرے گا؟ ان کو صراط المستقیم پر چلنے کی تعلیم کون دے گا؟ ان گناہ گاروں کو خدا تعالیٰ کے خوف سے کون ڈرائے گا؟ تو سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے نبوت کا دروازہ تو بند ہے، لیکن سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرشتوں نے کہا اے رب العالمین کیا تو ایسا نائی بنائے گا جس کے سبب سے دنیا میں کشت و خون کا بازار گرم ہوگا، جو دنیا میں فساد کرے گا؟ تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا انی عالم لا ما تعلم، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اپنی رضا و منظر کے مطابق اپنے خلیفہ کو بنایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ان کے سر پر تاج میں بہت خلافت رکھا اور ان کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا، اور انہی نعمات خداوندی میں ایک انعام اب پر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے ناموں کا علم عنایت فرمایا، اور صاحب تفسیر البیان نے اس مقام پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ بولیوں کا علم عنایت فرمایا، اور قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے ناموں کا علم عنایت فرمایا۔ محترم سامعین، کسی چیز کا نام معلوم ہو جانے کے بعد جب تک اس کی ماہیت اور کیفیت معلوم نہ ہو اس کے نام کا علم کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر مجھے معلوم ہو جائے کہ 2 شخصوں میں سے ایک محمد یوسف اور دوسرا غلام رسول ہے، تو جب تک یہ دونوں شخص میرے سامنے نہ آئے ہوں میں یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتی کہ ان میں سے کون محمد یوسف اور کون غلام رسول ہے۔ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے ناموں کا علم بھی عنایت فرمایا اور اس کی ماہیت و کیفیت بھی بتائی۔ جبھی تو آپ کے سامنے جملے اشیاء کو پیش کیا گیا تو آپ نے ان کے اسماء و خاص بیان کر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے جملے اشیاء کو پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو تم ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے عرض کیا اے رب العالمین ہمیں ان چیزوں کے ناموں کا علم نہیں، اور کہنے لگے تو پاک ہے، تو نے ہمیں جتنا علم بخشا اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیوں؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا علم ہے، اور جو تم ظاہر کرتی ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب مجھے معلوم ہے۔ چنانچہ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ قرآن کریم کے اس بیان سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت و برتری دکھانے کے لیے خداوند قدوس نے سیدنا آدم علیہ السلام کو علم والی خصوصیت کو پیش کیا۔ محترم سامعین، علم ایک بڑی دولت ہے، علم نبیوں کی میراث ہے، مگر بڑے افسوس کا مقام آج ہماری دور حصول مال کے پیچھے ہے اور شب و روز اسی کے حصول کے طریقے اور ذرائع کی تلاش ہے، مگر لافانی دولت علم دین کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم مال سے کئی درجے بہتر ہے۔ علم انبیاء کی میراث ہے اور مال پھر اور شداد و نمرود کی میراث ہے۔ علم خرچ کرے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے مگر مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے جبکہ مالدار کو اپنے مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ مال بے وفا ہوتا ہے جو مرنے کے بعد دنیا میں رہ جاتا ہے، اور علم قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ مالدار کے سب لوگ محتاج نہیں ہوتے، صاحب علم کا ہر شخص محتاج ہوتا ہے۔ علم پل صراط پر سے گزرتے وقت سہارا دے گا جبکہ مال موجب ضعیف ہوگا۔ علم دین حاصل کرنے والوں کی عظمت معلم کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے اللہ اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے، اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ محترم سامعین، مقام غور ہے، طالب علم نے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے ابھی گھر سے ہی باہر قدم رکھا تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، تو جب وہ عالم بن جائے گا تو پھر اس کی کیا شان ہوگی۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، جس نے کسی عالم کے ساتھ مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جو کسی عالم کے مجلس میں بیٹھا گویا وہ میری مجلس میں بیٹھا، اور جو میری مجلس میں بیٹھے گا روز قیامت اللہ اس کو جنت میں بیٹھائے گا۔ اور فرمایا کہ جس شخص کو علم دین حاصل کرتے کرتے موت آ جائے اور وہ شخص علم کی طلب اس لیے رکھتا ہو تاکہ اسلام کو زندہ کرے اور وہ یہ طلب رکھتا ہوا فوت ہو جائے، بس اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں 1 درجے کا فرق ہوگا۔ اور فرمایا کہ جب کوئی عالم دین یا طالب علم کسی بستی پر سے گزرے تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو 2 جماعتوں کو دیکھا، ایک گروہ اللہ کی یاد اور ذکر و فکر اور عبادت و ریاضت میں تھا اور دوسرا علم دین پڑھنے اور پڑھانے میں مصروف تھی۔ تو آپ نے ان دونوں مجلسوں کو دیکھا اور فرمایا کہ دونوں مجلسوں والے بھلائی والے ہیں، مگر جو علم دین پڑھنے اور پڑھانے میں مصروف ہے وہ عابدوں اور زاہدوں سے بہتر اور افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
محترم سامعات، ابھی تک میں آپ کو علم دین کی اہمیت بتا رہی تھی، ان کی فضیلت بتا رہی تھی کہ ایک عالم دین کا کیا مقام ہوتا ہے، ایک علماء کرام کی کیا شان ہوتی ہے۔ تو میں اب سبھی اسلامی ماں بہنوں سے گزارش کروں گی کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو علم دین کی تعلیم دیجیے، دینی تعلیم دیجیے، تاکہ وہ اسلامی طریقوں پر زندگی گزار سکے۔ علم ایک روشنی ہے اور جہل ایک تاریکی ہے، اور علم سے ہی ہم حرام اور حلال میں امتیاز کرتے ہیں، علم سے ہی ہم اچھے اور برے میں امتیاز کرتے ہیں، علم سے ہی اپنے والدین کے مراتب کو پہچانتے ہیں، علم سے ہی اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک کرتے ہیں۔ تو آئیے میں اب آپ کو کچھ ایسی چیز کے متعلق واضح نصیحت کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے معاشرے میں اتنی کثرت کے ساتھ ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک کمی تو ہے ہی علم کی، ہمارے معاشرے میں جہالت بہت زیادہ ہے، اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس علم کو پھیلائیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین پڑھنے اور پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو آئیے میں کچھ واضح نصیحت کرنا چاہتی ہوں آپ کو، جو ہمارے معاشرے کی ماں بہنیں صبر کا دامن چھوڑ چکی ہیں، ان کے اخلاق بھی درست نہیں ہوتے، اور ہمارے معاشرے میں یہ آپس میں لڑنا جھگڑنا کینہ و حسد بہت زیادہ ہے، جھوٹ بولنا غیبت کرنا، ہماری اسلام کی ماں بہنیں یہ سب بہت زیادہ کرتی ہیں۔ آئیے میں ان کے متعلق آپ کو واضح نصیحت کروں گی، اور میں دعا کروں گی کہ ان پر آپ کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ میری اسلامی بہنوں، انسان اور خطا لازمی ہے، اگر معاف کرنا نہ سیکھا تو ہم خود دکھی ہو کر رہ جائیں گے۔ لوگوں کے زخم بھلا دیجیے، اللہ پر ڈال دیجیے، اللہ صلہ دے گا، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ دیکھیے ہم اپنے اس کپڑے پر داغ نہیں لگنے دیتے، اس کپڑے کو ہم داغ سے بچاتے ہیں، لیکن یہ تو پھر بھی دھل جائے گا، لیکن دل پہ داغ لگا، کبھی نفرت کا، کبھی غصے کا، کبھی انتقام کا، کبھی حسد کا، کبھی بغض کا، کبھی کینے کا۔ انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، یہ معمولی سی کپڑے کو ہم داغ سے بچاتے ہیں، لیکن جو سب سے قیمتی چیز ہے دل، جو بادشاہ ہے، اسے بھی تو صاف ستھرا رکھیے۔ جیسے ہم لاکھ زور لگا لے کپڑے کو میل سے نہیں بچا سکتے، لاکھ زور لگا لے لوگوں کے منفی رویے آپ کو توڑے بغیر نہیں چھوڑے گی، لہٰذا کیا کرے؟ نبی والے معاف کرے، دل کو صاف کرے، دل کو صاف کرے، صبر کرے، معاف کرے، صبح و شام اس دل میں کسی کی نفرت نہ آنے دم۔ اور میرے نبی کی عجیب بات، لِأَحَد، کسی بھی انسان مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، نیک آدمی نیک عورت نہیں کہا، کسی بھی انسان۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے بیٹے دنیا کے تمام انسان سے دل کو صاف رکھنا، لہٰذا کہا ہوگا کہا جنت میں تو میرا ساتھی بن جائے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں، اگر ایمان کو مکمل کرنا ہے تو صبر کرنا سیکھیے، معاف کرنا سیکھیے، چپ رہنا سیکھیے، خاموش رہنا سیکھیے۔ کوئی ابھر جائے، بیٹا ابھر جائے، بیوی ابھر جائے، خاوند ابھر جائے، بھائی ابھر جائے، بہن ابھر جائے، چپ ہو جائیے، گزار دیجیے اس طوفان کو۔ واپسی میں ایمان کی اللہ وہ حلاوت و مٹھاس دے گا، ساری زندگی محسوس کرتے پھریں گے۔ یہ صفت بھی معاشرے میں کوئی نہیں، نہ کوئی معاف کرنا جانتا ہے، نہ کوئی صبر کرنا جانتا ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو تکلیف و غم، اذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ کانٹا جو اس کو چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اور سبحان فرمایا اللہ۔ کہ مسلمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، بیماری ہو یا اس کے سوا کچھ اور، تو اللہ اس کے گناہ کو گرا دیتا ہے جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہوں۔ اور فرمایا کہ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی مرتبہ مقرر ہوتا ہے، اور بندہ اپنے اعمال کے سبب سے اس مرتبے کو نہیں پہنچا تو بدن یا مال یا اولاد میں اس کو آزماتا ہے، پھر اسے صبر دیتا ہے، اور اگر بندہ صبر کرتا ہے تو اسے اس مرتبے کو پہنچا دیتا ہے جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور فرمایا کہ جب قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو ثواب دیا جائے گا، ان کو انعامات سے نوازا جائے گا، تو دنیا میں آرام کرنے والے تمنا کریں گے، خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں لوہے کی کینچی سے ان کی کھالی کاٹی جاتی تو آج انہیں بھی یہ عزت دیا جاتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے مومن بندو، اگر زندگی میں تمہیں مشکلات گھیر لے تو پھر تم نے اس طرح کرنا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرنا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا صبر کرنے والے کھڑے ہو جاؤ، تو ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی اور اللہ ان سے کہے گا جاؤ جنت میں چل جاؤ، تمہارا کوئی حساب نہیں۔ یہ اتنا بڑا پرچہ ہے جس کو دنیا میں جو حل کر جائے وہ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ تو میرے اسلامی ماں بہنوں، صبر کرنا سیکھیے۔ زندگی میں آپ کو کتنی بھی مشکلات کیوں نہ آئے، اسے صبر کے ساتھ گزار دیجیے۔ اور دوسرا مضمون، دین کا دوسرا مضمون وہ اچھے اخلاق ہے جس سے دین مکمل ہوتا ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلق حسن سے بہتر انسان کو کوئی چیز نہیں دی گئی، اور فرمایا زیادہ کامل وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہو، اور فرمایا تم میں اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا
गया हूँ ताकि अखलाक की तकमील कर दूँ। और फरमाया कि जो गुस्से को पी जाता है, हालांकि कर डालने पर उसे कुदरत है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे सबके सामने बुलाएगा और उसको इख्तियार देगा कि जिन हुरों में तू चाहे चला जाए। और फरमाया जो नरमी से महरूम हुआ वो खैर से महरूम हुआ। सुनिए कि जितना मैंने मजमून बयान किया ये बुनियाद है, छत नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, ज़कात नहीं, हज नहीं, तबलीग नहीं, जिहाद नहीं, दरस व तदरीस नहीं, शुक्र शुगल नहीं। छत इस्लाम की छत वो अच्छे अखलाक है जिससे दिन मुकम्मल होता है। इस्लाम की बुनियाद इबादत, इबादत के बगैर कोई इमारत नहीं, लेकिन बुनियाद को घर नहीं कहा जाता, छत पड़ने के बाद वो घर कहलाता। इस वक्त जितना भी दिन मौजूद है वो सिर्फ इबादत वाला दिन है, अखलाक वाला दिन अभी वजूद में नहीं आया है। और इस्लाम का दरवाज़ा उस वक्त खुलेगा कि जब अल्लाह ताला के नबी वाले अखलाक मर्द और औरत में ज़िंदा होंगे। यही दावत जब नबूवत वाली मोहब्बत के साथ होगी, जब नबूवत वाली सखावत के साथ होगी, जब नबूवत वाली दरगुजर के साथ होगी, तो अल्लाह की कसम पहाड़ भी आएंगे तो रेजा रेजा हो जाएंगे, सामने उन्हें भी रास्ता देना पड़ेगा, तूफ़ानों को टलना पड़ेगा, हवाओं को रुख मोड़ना पड़ेगा। ईमान, बंदगी और अखलाक, जब ये दो चीज़ मुसलमान मर्द और औरत में आती है तो उसके सामने कोई चीज़ नहीं खड़ी हो सकती। कैंसर है, सारे तबकात को अपने लपेट में ले लिया है और 90% अखलाक का ताल्लुक ज़बान के साथ है। इसको एहतियात से इस्तेमाल कीजिए। हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, मैं कभी चुप रहने पर नहीं पछताया, मैं जब भी पछताया अपने बोल पर पछताया। हर आदमी शराब नहीं पीता, हर आदमी बदकारी नहीं करता, हर आदमी बेनमाजी नहीं होता, हर आदमी सूद नहीं खाता, लेकिन ये ज़बान का जहर हर आदमी की ज़बान में ऐसे भरा हुआ है कि कोबरे साहब का जहर क्या होगा, जो आज ज़बान से डस डस कर जहर हड्डियों में गोश्त में उतारा जा रहा है। और परवाही को नहीं कि मैंने अपने दिन को अपनी ज़बान से आग लगा दी। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तबूक से वापसी हो रही थी तो मैंने देखा कि अल्लाह के नबी अकेले, मैं भागकर करीब गया, या रसूल अल्लाह कोई अमल तो बताए जन्नत में पहुंच जाऊं। मुआज़ बहुत बड़ी बात पूछी है, अल्लाह आसान करे तो हो जाता है। फिर नबी ने फरमाया शिर्क न करना, अल्लाह की बंदगी करना, फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करना, फ़र्ज़ ज़कात अदा करना। और फिर आपने फरमाया अब अगर तू कहे तो मैं तुम्हें जन्नत के दरवाज़े बताऊं, जन्नत के दरवाज़े तक पहुंचाऊं? जी या रसूल अल्लाह, ज़रूर बताइए या रसूल अल्लाह। तो मेरे नबी ने फरमाया ये नफ्स रोज़े भी रखना, ये जहन्नम से ढाल है, ज़कात के अलावा भी देते रहना, ये ख़ताओं को मिटा देता है, ये फ़र्ज़ नमाज़ें तो हैं ही, रात को भी उठ जाया करना, कुछ पढ़ लिया करना, कुछ अल्लाह को याद कर लिया करना। ये रात का वक्त बहुत बेहतरीन वक्त होता है मालिक और मौला से बात करने का। फिर आपने फरमाया अब अगर तू कहे तो मैं तुम्हें बुनियाद बताऊं, तुम्हें उसका सुतून बताओ, उसकी चोटी बताओ? जी या रसूल अल्लाह। तो मेरे नबी ने फरमाया बुनियाद ईमान है, उसकी चोटी अल्लाह के राह में जिहाद है और उसका सुतून नमाज है। फिर आपने फरमाया अब अगर तू कहे तो मैं तुम्हें सारे दीन का बादशाह बताओ, सारे दीन का खुलासा बताओ? जी या रसूल अल्लाह, ज़रूर बताइए या रसूल अल्लाह। तो मेरे नबी ने फरमाया मुआज़ ये अमल जो मैं बताने लगा हूँ अगर ये तेरा हो गया तो तूने ये कर लिया कि सारे दीन का तू बादशाह है, सारा दीन हर शय तेरे लिए आसान हो जाएगी। तो इतने में दो आदमी अल्लाह के नबी की तरफ तेजी से बढ़े। आपने फरमाया मुझे बहुत डर लगा कि कहीं ये दोनों आदमी अल्लाह के नबी को मशगूल न कर दे और मेरी बात बीच में न रह जाए। तो आपने जल्दी से फरमाया वो माँ हुआ या रसूल अल्लाह, और सारे दिन का बादशाह, और सारे दिन का नसीहत क्या है? तो आपने मुझे देखा और आपने ज़बान बाहर निकाली और फरमाया मुआज़ इस ज़बान सारे दिन का बादशाह, इसे काबू करे तो हर हाल में इस पर लगाम चढ़ा तो तेरा दीन सलामत, तेरी दुनिया सलामत, तेरी जन्नत के सारे रास्ते आसान। सुभान अल्लाह, मुआज़ ने पूछा माशाअल्लाह। कि हज़रत मुआज़ ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या ज़बान के बोल पर पकड़े जाएंगे? तो मेरे नबी ने फरमाया मुआज़ जबल के बेटे मैं तो तुम्हें बड़ा समझदार समझता था, मुआज़ तू देखेगा कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा जहन्नम में धक्का देने वाला अमल बदज़बानी, ग़ीबत, तनकीद, पुरगाली। और आज जो लोगों ने जुमले बोल बोल कर लोगों के कलीजे को जला कर रख दिया है, हड्डियों को सोख्ता करके रख दिया है, और इन दीवानों को पता ही नहीं कि मैंने अपने दीन को अपनी ज़बान से आग लगा दी। दीन तो कहता है कि नाचने वाली से भी नफरत ना करो। ये नेक लोगों में आप तलाश करते हैं, ये मौलवी ये करते हैं, ये तबलीग ये करते हैं, ये हाजी ये करते हैं, ये नमाजी ये करते हैं। कभी यूँ भी देखा कर कि तू क्या करता है, कभी अपने अंदर भी देखा कर। जो औरों के ऐप देखता है अल्लाह फिर उसे उसके ऐप दिखा देता है। जो औरों के बारे में अंधा हो जाता है उसे तौबा नसीब नहीं होती। तो मेरी इस्लामी माँ बहनों, मेरे नबी ने फरमाया मुआज़ इस ज़बान सारे दीन का बादशाह है, इसे काबू कर, इसे एहतियात से इस्तेमाल कर तो तेरा दीन सलामत, तेरी दुनिया सलामत, तेरी जन्नत के सारे रास्ते आसान। इतने
बड़े सहाबी को मेरे नबी ने इस तरह समझाया जिनके बारे में है कि क़यामत के दिन सारे उलमा इकराम का झंडा हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में होंगे। इतने बड़े सहाबी को मेरे नबी ने इस तरह समझाया जैसे मासूम बच्चे को समझाया जाता है। घर टूट गए, खानदान बिखर गए, भाई भाई का दुश्मन हो गया, मियाँ बीवी में नफरत की आग भड़क उठी, भाई बहन एक दूसरे से नफरत करने लगे सिर्फ ज़बान के गंदे बोल की वजह से। ये वो जहर है जो हड्डियों को भी आलूदा कर देता है। तलवार का जख्म भरता है, ज़बान का जख्म भरता नहीं। अखलाक मिट चुके हैं। ये पैगाम देना है उम्मत को कि नबूवत वाली अखलाक अपनाओ, नबूवत वाली मोहब्बत अपनाओ, नबूवत वाली दरगुजर अपनाओ। चुगली शिकायत से ज़बान बंद कर लो, गीबत से ज़बान बंद कर लो। और मेरे नबी ने फरमाया गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह है। और कुरान हकीम में गीबत करने वालों के बारे में इरशाद फरमाया गया कि ऐसा है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। और मेरे नबी ने फरमाया आला दर्जे का ईमान वाला वो है जिसकी अखलाक अच्छी हो। और मेरे नबी ने अच्छे अखलाक की तारीफ खुद बयान फरमाई। मेरे नबी फरमाते हैं अबू हुरैरा अपने अखलाक अच्छे करो। वो कहते हैं या रसूलल्लाह अच्छे अखलाक क्या हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया अच्छे अखलाक का आखिरी पैमाना ये है कि जो तुमसे तोड़े तुम मुझसे जोड़ो, जो तुमसे मुंह मोड़े तुम उसको सलाम करो, जो तुम्हारा हक ले ले तुम उसका हक उसके घर पहुंचाओ, जो तुम पर ज्यादती करे तुम उसको माफ़ करो। मेरे रब ने अपने नबी की बेशुमार लामहदूद सिफात में से एक सिफत का बयान किया कि एक नबी भेजने वाला हूँ जो अपनी सारी ज़िंदगी में ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलेगा जिससे किसी को तकलीफ़ हो। इन नफ़ल नमाज़ें पढ़ना आसान है, रात को तहज्जुद पढ़ना आसान है, पैदल हज करना मुश्किल काम है मगर आसान है, लेकिन अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ न देना ये इंतहाई मुश्किल काम है लेकिन बहुत आलीशान अमल है। क्या खूबसूरत बात मेरे नबी के बारे में अल्लाह ने बयान फरमाई। एक नबी भेजने वाला हूँ जो अपनी सारी ज़िंदगी में ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलेगा जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। ये जुमला मेरे नबी के बारे में ना कभी किसी काफिर ने बोला, ना किसी सहाबी ने बोला, ना किसी अपने ने बोला, ना किसी गैरों ने बोला। सारी ज़िंदगी मेरे नबी की ज़बान से फूल झरे, शहद जैसा मीठा बोल निकला, लेकिन आज मेरे और आपकी ज़बान में जहर भरा हुआ है। एक जुमला बोलकर अगलों को महीनों तक अपने के लिए छोड़ देते हैं, एक जुमला बोलकर अगलों की ज़िंदगी गर्द करके रख देते हैं। और मेरे नबी से पूछा गया कि या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगा? तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह को पता है। तो फिर पूछा गया या रसूलल्लाह कोई निशानी बता। वैसे तो मेरे नबी ने बहुत सारी निशानी बताई क़यामत की, लेकिन एक निशानी ये बताए कि जब बेटियां भी अपने माँ को जलील करने लगेगी तब क़यामत आ जाएगा। बेटियां भी, बेटों का जिक्र नहीं किया है क्योंकि बेटे अक्सर नाफरमान होते हैं और बेटियां अक्सर फरमाबरदार होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने पूछा मुझे बताओ कि इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है? तो बाद सहाबा ने कहा अल जिहाद। या रसूलल्लाह जिहाद इस्लाम का सबसे मजबूत अमल है। तो मेरे नबी ने फरमाया जिहाद अच्छे से है लेकिन इस्लाम का सबसे मजबूत अमल नहीं। बाद सहाबा ने कहा अस्सलात। या रसूलल्लाह नमाज इस्लाम का सबसे मजबूत अमल है। तो मेरे नबी ने फरमाया नमाज एक बहुत बड़ी इबादत है लेकिन वो नहीं जो मैं कह रहा हूँ। बाद सहाबा ने कहा अल हज, बाद सहाबा ने कहा रोज़ा। तो मेरे नबी ने फरमाया ये सारे बड़े उम्दा अमाल है मगर इस्लाम का सबसे मजबूत अमल नहीं। फिर मेरे नबी तो सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह फिर आप बताएं इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया इस्लाम का सबसे मजबूत अमल ये है कि आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है। इस मोहब्बत को सबसे ज़्यादा आग लगाने वाला ज़बान का गंदा बोल है। तो मेरी इस्लाम की माओ बहनों अगर अपने नफ्स को पाक करना है तो दो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। एक, अल्लाह से ताल्लुक़ बनाइए नमाज के ज़रिए, रोज़ा के ज़रिए, हज के ज़रिए, तबलीग के ज़रिए। और दूसरी चीज़ जिससे मेरा और आपका नफ्स पाक होगा वो अच्छे अखलाक है। और अच्छे अखलाक 90% ज़बान के मीठे बोल का नाम है। अल्लाह ने सूरह यूसुफ जैसी और कोई कहानी नहीं सुनाई। खुद अल्लाह ने कहा नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, मेरे महबूब हम आपको सबसे खूबसूरत कहानी सुनाते हैं। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी चलती है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सारी मुशक्क़तों से निकल कर उसके भाई जब उसके सामने पेश होते हैं, उसके सामने बोलते हैं तो वो अपनी सारी दास्तान को एक जुमले में पिरोते हैं और दो लफ्ज़ उसका खुलासा बताते हैं। वो फरमाते हैं कि मेरे भाइयों जो तक़वा इख्तियार करता है और सब्र करता है अल्लाह उनके अज़्र को ज़ाय नहीं करती, उनको बेशक और मुहसिनीन के अज़्र को अल्लाह ज़ाय नहीं करता। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी में एक इम्तिहान तो गुनाह का है। एक औरत उनको गुनाह की दावत देती है भरपूर तरीके के साथ और वो सारे असबाब को जमा करती है और सारे दरवाजे बंद कर देती है और उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम मुआज़ अल्लाह से तोड़ते हैं और वो निकलने में कामयाब हो जाते हैं और अपने आप को गुनाह से बचाते हैं।
تو اور دوسری کہانی لمبی ہے. بھائیوں نے گھر سے نکالا, چند کوڑیوں میں بیچا, مصر کے بازار میں بکے, پھر انہیں گدھے پر سوار کرا کر پورے شہر میں پھرایا گیا, پھر ان پر بدکاری کی تہمت لگی, پھر انہیں جیل میں ڈالا گیا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازے کھلے اور ان کو وزارت کے منصب پر بیٹھایا. تو ان دو لفظ میں دو کہانیاں ہیں کہ جب حالات کی شدت ہے تو اس کے لیے کیا کرے, اس کے لیے لفظ صبر ہے, اور جب گناہ کی دعوت ملی تو اس کے لیے کیا کرے, اس کے لیے لفظ تقویٰ ہے. تقوی کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ نہیں ہوگا, انسان ہے, بشر ہے, کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے. تقوی والوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ توبہ کرتا ہے, کرتی ہے, یہ تقوی والے ہوتے, اور تقوی والے وہ بھی ہوتے ہیں جن سے کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا ہو. اللہ نے بیان فرمایا کہ تقوی والے وہ بھی ہیں جن سے کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا, پھر وہ اللہ کو یاد کر کے روتا ہی ہو, پھر وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہو, پھر اللہ تسلی دیتا ہو, اور اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا بھی نہیں ہے, اور وہ گناہوں پر جمتے نہیں بلکہ معافی مانگ کر پیچھے ہٹتے ہیں. تو اس زندگی میں ایک دور تو آتا ہے, ایک امتحان تو آتا ہے اللہ کی نافرمانی کا, اس سے بچنے کا راستہ اختیار کرے, اور اگر کبھی پھنس جائے تو پھر معافی مانگنا. اور جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, روتا ہے, روتی ہے, تو اگر ساری دھرتی بھی گناہوں سے بھری ہو تو بھی اللہ گناہ معاف فرماتا ہے, کہ اللہ کو معاف کرنا پسند ہے. اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ تم سب اگر نیک ہو جاؤ اور کوئی گناہ نہ کرو تو اللہ تم سب کو موت دے کر جنت میں ڈالے گا. پھر ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو پہلے گناہ کرے گا, پھر اللہ کو یاد کر کے معافی مانگے گا, پھر اللہ اس گناہ کو معاف فرمائے گا. تو کبھی کسی گناہ گار کو کبھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ یہ ہمیشہ رہے کہ پتہ نہیں یہ کب معافی مانگے اور اللہ ان سے گناہوں کو معاف فرما دے. تو شیطان نے اپنے پندے جگہ جگہ بنائے ہوئے ہیں, وہ ہمیں اس میں پھنساتا ہے. اس سے بچنے کی پہلی کوشش ہے تقویٰ. اور دوسری چیز جو میرے ایمان کی بات سب سے بڑی صفت ہے وہ صبر ہے. اللہ نے یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی میں لفظ صبر کو ہر جگہ ذکر کیا ہے. صبر انسان کی تمام صفت کا لازمی جزو ہے. جیسے زندگی کا لازمی جزو پانی ہے, اگر پانی نکل جائے تو زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے, اور اگر صبر نکل جائے تو ایمان کی صفت مردہ ہو جاتی ہے. صبر انسان اور ایمان کی تمام صفت کا لازمی جزو ہے. لوگوں کی زیادتی کو برداشت کرنا سیکھیے. اور ہمارا معاشرہ عام طور پر ظلم کی بنیاد پر چل رہا ہے, ہمارا سارا ماحول ظلم کی بنیاد پر ہے. یوسف علیہ السلام نے جو راستہ اختیار کیا, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن ردائے عالمیت, جشن ردائے عالمیت, جامعہ ام حبیبہ, جامعہ ام حبیبہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تمام خواتین سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیے آپ لوگ. یوسف علیہ السلام نے جو راستہ اختیار کیا, صبر, صبر, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازے کھلے اور ان کو وزارت کے منصب پر بیٹھایا, اور ان کے بھائیوں کو ان کے سامنے جھکایا. اور اس وقت طلاق اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ ہولناک خوش روا اس کی شرح بن چکی ہے, اور عدم برداشت کی وجہ سے بہت جلدی گھر ٹوٹتے ہیں. اور تو میں آپ سبھی اسلامی ماں بہنوں کو قرآن کی دو باتیں یاد دلاؤں گی. ایک کہ گناہ سے بچنے کا راستہ اختیار کرے, اور کبھی ہو جائے تو معافی مانگ لے. اور دوسری چیز جو ہمارے معاشرے میں اتنی کثرت کے ساتھ ہے, اس پر توبہ کا خیال بھی نہیں آتا, وہ اوروں کی برائی ہے, وہ اوروں کی حقارت ہے, وہ جھوٹ بولنا ہے, وہ شکایت لگانا ہے, وہ آپس میں لڑانا الجھانا ہے. یہ سب ہمارے معاشرے میں عام ہے اور بہت ہی کثرت کے ساتھ ہے, اور یہ اس سے بچنے کا راستہ اختیار کیجیے. اور میرے اللہ کا وعدہ ان اللہ مع الصابرین, جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یا اللہ جب تو ناراض ہوتا تو کیا کرتا ہے, ہمیں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آج کل تو اپنے بندوں سے ناراض ہے. تو اللہ نے بیان فرمایا کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت بیوقوفوں کو دے دیتا ہوں, اور پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہوں جو صرف گن گن کر خوش ہوتا ہو, اور بارش بے وقت کرتا ہوں. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یا اللہ جب تو اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے. تو اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ جب میں خوش ہوتا ہوں تو حکومت نیک اور سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں, اور پیسہ سخیوں کو دے دیتا ہوں, اور بارش وقت پر کرتا ہوں. تو موسیٰ سمجھ لو کہ میں اپنے بندے سے راضی ہو چکا ہوں. اللہ کی ایک VIP جنت ہے, ایک خاص جنت ہے, جنت الفردوس. اللہ نے باقی جنتیں بنائیں, کن جنت الفردوس بنائی, اپنے ہاتھوں سے بنائی. کیا
چیز بنائی ہوگی میرے اللہ نے، اور اللہ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی کہ اے جنم تیرے اندر بخیل داخل نہیں ہو سکتے، مرد یا عورت بخیل داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ بخیلوں سے نفرت کرتا ہے، چاہے وہ رات تہجد میں گزار دے اور دن کا روزے دار ہو، اور سخی سے محبت کرتا ہے چاہے رات غفلت میں گزار دے، اور اللہ سے بخیلوں سے دوستی لگاتا نہیں اور سخیوں سے دوستی توڑتا نہیں۔ شیطان ایک دفعہ کسی سے ملا، بنی اسرائیل کے کسی عابد سے ملا، تو اس نے پوچھا اے شیطان تمہیں کون لوگ پسند ہے؟ تو شیطان نے کہا ایک وہ جو بہت زیادہ غصے والا ہو تو وہ مجھے بہت پسند ہے، اور ایک جو نشہ کرتا ہو تو وہ مجھے بہت پسند ہے، اور ایک جو بخیل کنجوس ہو تو وہ مجھے بہت پسند ہے۔ پھر شیطان نے کہا اگلی بتاتا ہوں کہ جب یہ تینوں ایک ہی جگہ پر ہو، نشے والا بھی ہو، غصے والا بھی ہو اور بخیل بھی ہو، پھر وہ پیر ہوتا ہے اور میں مرید ہوتا ہوں۔ تو میرا اللہ ترغیب دے رہا ہے کہ مال لگاؤ، اور میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے بڑا سخی تو اللہ ہے، اور اللہ نے اس کے بعد سب سے بڑا سخی مجھے بنایا ہے۔ حضرت جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اللہ اور اس کی کتاب اور اس کے رسول اور فرشتے پر اور موت کی بعد کی زندگی پر ایمان لانا ہے۔ یہ مدینے کا سوال ہے۔ اب حج کا آخری سوال، یا رسول اللہ مل ایمان۔ پہلے سوال کرنے والے حضرت جبریل تھے، اب سوال کرنے والے عمر بن ابسہ ہے، یا رسول اللہ مل ایمان۔ تو میرے نبی نے فرمایا الصبر والسمع۔ اب چھت بتا رہے ہیں ایمان یہ ہے کہ صبر کر اور معاف کر۔ تو میری اسلامی بہنوں، اپنی زندگی کی سب سے بڑی طاقت صبر کو بنا لیجئے۔ کسی کا بھی غلط رویہ ہو، بھائی کا، بہن کا، سسر کا، خاوند کا، بھابھی کا، دیور کا، صبر کے ساتھ گزار دیجئے، اور شدت دیکھنے کو ملے، غلط بول سننے کو ملے، چپ ہو جائیے، گزار دیجئے اس طوفان کو۔ اور میں اپنے آپ سے بھی نصیحت کروں گی اور آپ سب سے بھی نصیحت کروں گی کہ صبر کرنا سیکھیے اور معاف کرنا سیکھیے، اور اپنی زبان کو اچھی گفتگو کا عادی بنائیے، میٹھے بول کا عادی بنائیے، چگلی شکایت سے زبان بند کر لیجئے، اور میری اسلامی بہنوں زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو اس پر عمل کرنے کی توفیق کیجئے۔ یہ نہیں کہ گھر جانے کے بعد یہ سارے بیانات کو بھلا دے، بلکہ یہاں سے جتنے بھی بیانات سن کر گھر جائے اس پر زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ میرے پڑھنے میں اور آپ کے سننے میں غلطی خامیاں ہوں اللہ اپنی بارگاہ میں معاف فرمائے۔ آمین پڑھیے ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محترمہ رابعہ حبیبہ صاحبہ کی تقریر سماعت کر لینے کے بعد اب آئیے پھر سے